بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہت ہی بڑے ولی ہوئے ہیں، بلکہ کہیے ولی کامل ہوئے ہیں، ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت، میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا، یعنی گناہوں کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا۔ آپ مجھے کوئی طریقہ ایسا بتا دیجئے جس سے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ رب العزت کے عذاب اور سزا سے بھی بچ جاؤں۔ دیکھیں، میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو فوراً اسے بھگا دیتا، کہتا کہ دفع ہو جا، دوبارہ تیری شکل نہ دیکھوں، نظر مت آنا یہاں پر۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایک دم منہ پر تھپڑ نہیں مارتے، وہ بڑی ہی حکمت عملی سے جواب دیتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو بڑے دور تک کی سوچ کر کے چلتے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمٰن نے بڑے پیار سے اس سے کہا کہ بھائی، میں تیرے سامنے چند تجاویز رکھتا ہوں، میں تجھے چند مشورے دیتا ہوں، ممکن ہے کہ بات تیری سمجھ میں آ جائے اور تیرا کام بھی بن جائے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت بتائیے۔ آپ نے اس سے بڑے پیار سے کہا کہ بھائی، جب بھی تیرا گناہ کرنے کا من کرے، جب بھی تیرا دل چاہے کہ میں گناہ کروں، تو کسی ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر لیا کر جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو۔ کہنے لگا کہ حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر لوں جہاں اللہ رب العزت مجھے نہ دیکھتے ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت، یہ تو میں کر نہیں سکتا۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمٰن نے اس سے کہا کہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اتنا کر لے کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں کھانا چھوڑ دے۔ کل جب بارگاہ ربانی میں پیش ہوگا، کل جب اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا، تو کہہ دینا کہ رب کریم، نہ تو میں آپ کا دیا ہوا کھاتا تھا اور نہ ہی آپ کی بات مانتا تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے رب کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ کھانا چھوڑ دوں، کیونکہ دنیا کے اندر جو نعمت بھی میرے پاس ہے وہ محض میرے رب کی آتا ہے۔ اس پر ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اتنا کر لے کہ دیکھ، یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ اللہ رب العزت کی سلطنت ہے، اللہ رب العزت کی حکومت ہے۔ اگر تیرا گناہ کرنے کا من کرے تو آسمان اور زمین کی سرحدوں سے باہر نکل کر کے گناہ کر لیا کر۔ کہنے لگا کہ حضرت، یہ بھی ممکن نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤں اور پھر نکل کر کے گناہ کرنے لگوں۔ کیونکہ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنا چاہو، اگر تم آسمان اور زمین کی سرحدوں سے باہر نکلنا چاہو، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، اور تم کسی بھی صورت میں نہیں نکل سکتے، اور نکلو گے بھی تو پھر کس دلیل سے نکلو گے؟ مطلب یہ ہے کہ گڑھے کی مچھلیاں ہیں، گڑھے سے باہر نہیں جا سکتی،
تو انسان جو ہے وہ زمین اور آسمان کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو کہنے لگا کہ حضرت میں یہ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ اس سے فرمانے لگے کہ بھائی یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا کر لے کہ جب ملک الموت تیرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ چل تیری موت کا وقت آ گیا، تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر ٹھہرے رہو، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں توبہ کر کے آ جاتا ہوں، اس کے بعد مجھے لے جانا۔ کہنے لگا کہ حضرت ملک الموت تو ایک لمحے کا بھی وقت نہیں دیتے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ نہ تو آگے ہوتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے ہوتی، اور فرمایا فلا يستطيعون توصیہ، اس وقت آپ کسی کو وصیت نہیں کر سکتے، اور فرمایا ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی آپ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر کے جا سکتے۔ آپ ملک الموت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے مل کر کے آ جاؤں، اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ یاد رکھے جب موت آتی ہے تو ایک دم آ جاتی ہے، وہ پل بھر کی مہلت آپ کو نہیں دیتی۔ اسی کو خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، اور کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اس کی آواز دیکھنا تھوڑی سی بڑھ جائے تو۔ اس کے بعد دیکھیں ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ اس سے فرمانے لگے کہ بھائی یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا کر لے کہ جب تو دنیا چھوڑ کر کے جائے گا اور اپنی قبر کے اندر ہوگا، اس وقت تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے سوال و جواب کے لیے، ان سے کہہ دینا کہ بھائی میری قبر سے باہر نکل جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہنے لگا کہ حضرت میری کہاں یہ ہمت ہے، کہاں میری یہ اوقات اور حیثیت ہے کہ میں منکر نکیر کو یہ کہہ دوں کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤں۔ اتنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے، اور فٹنس بھی اتنی اچھی بنائیں گے کہ ایسی فٹنس دوبارہ دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ تو میری یہ حیثیت نہیں کہ میں ان کے سامنے اس طرح کی بات کہہ دوں۔ اس پر دیکھیں ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ بھائی پھر میں تجھے ایک آخری مشورہ دیتا ہوں، ایک آخری بات تیرے سامنے رکھتا ہوں، ممکن ہے کہ تیرا کام بن جائے۔ کہنے لگا کہ حضرت وہ بھی بتا دو۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ نے اس شخص سے کہا کہ کل جب بارگاہ ربانی میں تیری پیشی ہوگی، کل جب تو بارگاہ ربانی میں پیش ہوگا اور اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ بندہ پکا جہنمی ہے، اس بندے کو جہنم کے اندر دھکیل دو، اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دو، اس وقت ضد کر کے کھڑا ہو جانا کہ نہیں پروردگار میں جہنم میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں تو جنت کے اندر جاؤں گا۔ کہنے لگا کہ حضرت میری کہاں یہ ہمت ہے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر اس طرح کا جملہ کہہ سکوں، اس طرح کی بات کہہ سکوں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ والے ایک دم منہ پر تھپڑ نہیں لگاتے، وہ بڑی ہی حکمت عملی سے جواب دیتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے اب اس کے دل پر چوٹ ماری اور کہا کہ میرے پیارے بھائی، جب تو ان کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتا، جب تیری اور میری یہ حیثیت نہیں کہ ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام کر لے، تو پھر ایمانداری سے بتا کہ گناہ کرتا کیوں ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا کیوں ہے، اپنے پالنہار کو ناراض کرتا کیوں ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور کہنے لگا کہ ہاں حضرت، آج کے بعد کبھی بھی اپنے پالنہار کو ناراض نہیں کروں گا۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اپنے پروردگار کے سامنے جواب دینے کی طاقت نہیں، اس لیے ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے
کہ اپنے ہر گناہ سے توبہ کر لے اور اپنے پروردگار کو راضی کر لے، اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر آپ دیکھنا کہ ہمارا ہر بگڑا ہوا کام بنتا اور سنورتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔